السلام علیکم. ہم سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے ہمارے بوجداد ہیں یا دوست ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کتنی دیر تک ان کا شعور اس دنیا کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، یا وہ کتنی دیر تک اس دنیا کے شعور میں رہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسا آپ کو کہا کہ ہر انسان کی نہ موت ایک جیسی ہے، ہر انسان کی یہاں جو زندگی ہے نہ وہ ایک جیسی ہے، نہ ہر انسان کی یہاں کے بعد کی زندگی ایک جیسی ہے، نہ مرنے کے بعد نہ ہر انسان کے مرنے کی کیفیت ایک جیسی ہے، نہ ہر انسان نے قیامت کے روز ایک جیسا اٹھنا ہے. ہر انسان کی کیفیت ہر دور میں الگ الگ ہوتی ہے. یہ جو عام بندے ہیں جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ان عام بندوں میں بھی دو قسم کے بندے، ایک ایسے گناہ گار بندے ہیں تو ان کا تو خیر بہت برا حال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی واضح لکھا ہے کہ فرشتے ان کے منہوں پر پیٹھوں پر مارتے ہیں. لیکن جو عام طور پر نیک انسانوں کی روحیں ہوتی ہیں ان کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں. لیکن یہ جو اسپرچل پرسنس ہوتے ہیں جنہیں آلریڈی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ مٹی کے جسم سے الگ کیسے ہوا جاتا ہے یا کیسے الگ ہوتے ہیں، اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے 3 گروپوں کا ذکر کیا ہوا ہے، تو تینوں گروپوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے. سابقون کا، دانے ہاتھ والوں کا، بائیں ہاتھ والوں کا، تو تینوں گروپ الگ الگ ہوئے نا. پھر تو ایسے ہی جب یہ لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، اب یہاں پر بھی، اور حیران کن طور پر بات یہ ہے کہ یہ جب اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں تو آپ نے پیچھے باتیں سنی ہوں گی کہ مجھے کم از کم 3 سے 4 بار اس سوال کا جواب روکنا پڑا ہے. چلے کوئی نہیں، ودن ٹائم میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے. گلی میں اصل میں گرمی ہے تو ذرا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو گلی میں ذرا بچوں کا شور ہوتا ہے. تو آپ ذرا سمجھیے کہ صاحب کن الگ ہیں، دانے ہاتھ والے الگ ہیں، بائیں ہاتھ والے الگ ہیں. اب ایسی روحیں جو یہاں سے بڑی تکلیف میں جاتی ہیں، وہ تکلیف کسی کی طرف سے زبردستی کی ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس نے خود سے نا، جیسے اب خود سے ہی تکلیفوں میں رہتے ہیں، وہ تکلیفیں نہیں یہاں بات ہو رہی جیسے وہ کسی پر زبردستی ظلم کرتا رہتا ہے. تو اب جب ایسی روحیں یہاں سے جاتی ہیں، ان کے پاس کوئی بھی اچھی میموری نہیں ہے، کوئی اچھا کام، ایسا کوئی کانشیس نہیں ہے، تو وہ اپنا کانشیس لوز کرنا چاہتی ہے. اور ان کا کانشیس فوری طور پر لوز ہو جاتا ہے. اس میں کچھ ایسی خواتین جن پر کسی بھی جگہ پر ان کو زبردستی پکڑنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اپنی جان دے دی، دین دیئر کانشیس موو اینڈ وہ اپنا کانشیس فوری طور پر لوز کر دیتے ہیں اللہ پاک کے احسان کے ساتھ. اب کچھ روحیں ایسی ہیں جن کو جو خود سے ہی اسی کانشیس میں رہتی ہیں، خود ہی تکلیف میں رہتی ہیں، میرا بچہ سے، میری بیٹی ایسے، میں خود ایسے، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف میں رہتی ہیں، خود ہی تکلیف میں رہتی ہیں، میرا بچہ سے، میری بیٹی ایسے، میں خود ایسے، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے. اب یہ جو کانشیس ہوتا ہے یہ مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا ہے. یہاں سے لوگ جو یہاں پر الٹ پلٹ قسم کے گناہ کرتے رہتے ہیں، حسابوں میں بے ایمانی کرتے ہیں یا کسی اور چیز میں، تو اب ان کا کانشیس ویسا ہی منتقل ہوتا ہے عالم راہ میں. جب روحانی طور پر بھی دیکھا جائے تو ایسے لوگ دیکھے گئے یہ ویسا ہی کام کر رہے ہیں اور پھر تکلیف میں ہیں. اب ایسے کچھ لوگ جو کچھ بہتر ہوتے ہیں، وہ ان کا کانشیس جو ہے وہ 30 سے 40 ایئرس تک، اور بعض وہ 50 ایئرس تک اس عالم ناسوت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یا ان کو اس چیز میں ایک تعلق رہتا ہے. لیکن بعد میں ان کا پھر جو کانشیس ہے، شعور ہے، وہ آگے منتقل ہو جاتا ہے. اگر وہ کیا ہے تو اس کو لانگ بھی کر سکتے ہیں. اب آگے ایسی روحیں جو ابرار کی روحیں ہیں، ابرار لوگوں کی یعنی نیک لوگوں کی روحیں ہیں، ان کا شعور کبھی نہیں ٹوٹتا
کسی بھی عالم سے نہیں ٹوٹتا، وہ بیسکلی بڑے پرسکون لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس میں اب تکوینی نظام والوں کی روحیں آ جاتی ہیں، اتاد، نجبہ، عقبہ، فرد اول، فرد ثانی، غوث، کتب، ابدال، کلندر کی جو روحیں ہیں، تو ان روحوں کا شعور بھی نہیں ٹوٹتا ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ ایون یہاں کیا بتاؤں کہ ان کا جو کانشیس ہے یا انرجی ہے وہ کیا کام کرتی ہے۔ ان سے اوپر 3 درجے ایسے ہیں کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ ایک بہت امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ہوتا اللہ پاک کے حکم کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لڑائی بنائی گئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ وہ انسان کچھ ہے یا نہیں ہے، اب دیکھیے انسان کو تو اللہ پاک نے خود ہی کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ وہ تو اگر ہم وہاں خلیفہ والی زندگی رہتے تو ہمیں پتہ ہوتا نا کہ خلیفہ ہوتا کیا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ وہ خلیفہ والا تو ہمیں شعور کبھی ملا ہی نہیں، جن کو شعور ملا ہے وہ تو انہیں کو پتہ چلا نا کہ وہ زندگی کیا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں کیا بنایا تھا اور ہم کیا بن گئے ہیں۔ تو ان چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے اب اس کی سمپل مثال سمجھیے، جو آپ کا مکان ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، لیکن کبھی آپ لوگ کہتے ہیں، آپ کبھی کہتے ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کبھی کہا آپ لوگوں نے؟ ایسی آپ کی اولاد ہے اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنی اولاد کہتے ہیں نا۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں پھر آپ؟ یہ یقین کریں، ایسی بعض دفعہ کتابیں پڑھتے ہیں یا کوئی ایسی بات سنتے ہیں معمولی باتوں پر جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، ان پر آپس میں جو ہے نا بحث و مباحثہ اور لڑائی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس چیز کو سمجھے بغیر اس کا حقیقت سے تعلق ہے بھی کہ نہیں تعلق، کہ وہ عطائی ہے کہ یا انسان کا خود ہے علم۔ اب اس میں ایسے لوگوں کو لڑایا گیا اور وہ لڑتے بھی رہتے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تھے تو جب آپ خلیفہ کا شعور لیں یا آپ کو سمجھ آئے تو آپ کو پتہ لگے نا خلیفہ ہوتا کون ہے۔ اللہ پاک نے آپ کا جو تعارف ہے کائنات میں وہ بطور خلیفہ کروایا ہے، یہ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ اور یہاں پر اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں وہ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں کہا گیا کہ ہم نے انسانوں جنوں کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ بات درست ہے کہ انسان اور جن جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور ہمیں کسی اور کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن یہاں باتوں میں بڑا مفہوم ہے۔ میں نے کہا نا کہ آپ کو تو صرف چند ایک چیزوں میں ایکٹوں میں بس الجھا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے بس یہی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہے عبادت، اور باقی ایکٹ ہے ہی نہیں ہے۔ میں کیا کریں پھر جب آپ ایسی گفتگو میں رہتے ہیں یا ایسی باتوں میں رہتے ہیں تو وہاں پر پھر انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو آپ نے خود ہی سوچنا ہے۔ ود ان ٹائم جب آپ کا شعور بڑھ جائے گا آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، لیکن جب شعور ہیں تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا یہ تقریباً 30 سے 40 زون بنتے ہیں۔ یہاں بھی ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہے، اسپرچل پرسن کی بھی، کہ وہ کیسے ان زونز میں جاتا ہے یا ان زونز کو کیسے عبور کرتا ہے۔ اور ان زونز کو جب مزید تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ زون تقریباً 50 بن جاتے ہیں، لیکن کیونکہ کچھ مین زون ہی جب لیے جاتے ہیں تو یہ 30 سے 40 کے درمیان بنتے ہیں۔ اور 30-40 اس لیے کہ ہر اسپرچل پرسن کی اپنی ایک رسائی ہے کہ جہاں تک وہ پہنچتا ہے یہاں وہ چیز دیکھتا ہے وہاں تک ہی وہ بتا سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بارہا کہا کہ ایک 10 پڑھا بندہ ہے، ایک 14 پڑھا ہوا بندہ ہے، پوسٹ گریجویشن ایک نے کی ہے، ایک نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو چاروں کے شعور ایک جیسے تھوڑی ہوئے، چاروں کے شعوروں میں فرق ہوگا۔ پھر بعض ایسے ہوتا ہے کوئی ایک شخص نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی لیکن وہ شعوری طور پر بہترین ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے یہ جو اتنے بڑے بڑے آفیسرز ہیں اور یہ جو کرپشن کے گڑھ بنے ہوئے ہیں، ان پڑھ بندہ تو نہیں وہ اتنی کرپشن نہیں کر رہا، کون کر رہا ہے؟ وہ ان پڑھ بندہ تو جو دیہڑی دار مزدور ہے وہ تو 800,000 روپیہ بڑی مشکل سے کما رہا ہے، اسی میں گزارا کر رہا ہے جتنا اس کا شعور ہے۔ تو وہ بڑے بڑے وہ جو بے ایمانی کی کرپشن، بڑی بڑی کرپشن ہے وہ تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو کوئی اور کر رہا ہے۔
تو ان باتوں کو سمجھا کریں۔ تو مختصر بتا رہا ہوں، یہاں جو شعور ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں، ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہے، ہر انسان کا اپنا شعور ہے، جتنی جس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنا جس کا شعور ہوتا ہے، اسی کے حساب سے وہ چلتا ہے۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ روح اس دنیا میں نہیں آ سکتی، یہ بات غلط بات ہے، بالکل آ سکتی ہے، پاسبل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے اور محسوس بھی ہوتی ہیں ارواح، اور بالکل ہوتی بھی ہیں۔ بعض ارواح جب جاتی ہیں یہاں سے تو اپنی کچھ انرجی یا شعور اپنی کسی نسل کے بندے کو ضرور منتقل کرتی ہیں، کچھ نہیں بھی کرتی ہیں، کچھ کرتی ہیں۔ تو یہ ودن ٹائم آپ یہ سارا کچھ سمجھتے جائیں گے۔ جس روح کے پاس جو ہوتا ہے، تو کیونکہ میں نے خود ایک ایسا مراقبہ کیا تھا جس میں کیفیت ہوئی تھی، تو پتہ لگتا ہے انسان کو۔ ایسے ہی کچھ مراقبہ جات ہیں، ہم ڈرنا نہ شروع کر دیں گے، جس میں ہم اپنے کانشیس کو، اپنے شعور کو اس پوزیشن میں لے کے جاتے ہیں کہ جب ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ واٹ از ڈیتھ، کہ موت کیا ہے، اسے عام الفاظ میں مراقبہ موت کہتے ہیں۔ تو بالکل انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر، تو ہم اس مراقبہ موت میں اس تمام کیفیات کو دیکھتے اور محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اٹ از آل کانشیس۔ اب صرف پرابلم کیا ہے، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ جو علم ہے بیسکلی یہ وہ علم ہے جو سینہ بسینہ چلا ہے، اور ہم اس علم کو اب سوشل میڈیا پر اس لیے لا رہے ہیں کہ انسانیت کو اب اس کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ شعور اپنا ہی لیتے ہیں اتنے ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ود ان ٹائم آپ دیکھیے گا کہ جو پہلے آپ کو چیزیں لگتی تھی، جب آپ کی توجہ اپنے اندر رہنا شروع ہو گئی، آپ کو اپنا آپ تھوڑا تھوڑا محسوس ہونا شروع ہو گیا، جیسے کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ اپنے اندر کا سفر کرو، تو جب وہ تھوڑا تھوڑا شروع ہو گیا، پرابلم کیا ہے کہ ابھی آپ میں سے اکثر لوگوں کو اصل بات کی سمجھ نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ جو چیز انہوں نے بچپن سے سنی یا سمجھی، یا جہاں ان کا وہ شعور ہے کہ فلاں تویز ہے یا فلاں چیز ہے، فلاں چلہ ہے، فلاں وظیفہ ہے، تو ابھی ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی وہ بیسکلی خود میں کیا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کو یہ سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان باتوں پر ہنسا کریں گے۔ 6 مہینے تو تھوڑا سا ٹائم ہونا چاہیے نا، 6 مہینے سے 1 سال۔ تو پہلی کلاس جب آپ پڑھتے ہیں تو 6 مہینے سے 1 سال تو لگتا ہی ہوگا۔ جب آپ 1 کلاس 2 میں ہوئے ہوں گے، کس طریقے سے، کتنی مشکل سے آپ نے لبے سیکھی ہوگی یا ایب سی سیکھی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی۔ یا ہمیں کیا پرابلم آتا ہے، ہم 20 منٹ لگاتے ہیں، 20 منٹ میں ہی ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس سارے پردے ایسے کھل جائے۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اگر کسی ایک عالم کا بھی پورا ڈیٹا کھل گیا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ بیسکلی اپنے جسموں کو اس قابل کرنا ہوتا ہے، اپنے شعوروں کو اس قابل کرنا ہوتا ہے کہ ہم ان تمام ڈیٹاز کو جب ڈی کوڈ کریں، اس تمام ڈیٹے کو جب ایسا طریقے سے لیں، اور تو پھر ہمیں شعوری طور پر کوئی پرابلم نہ آئے۔ یہ جو ٹیچر ہے وہ کبھی کبھی کچھ الفاظ کا اضافہ کرتا ہے، کمی بیشی کرتا ہے، وہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھ سکیں، آپ اپنا شعور برقرار رکھ سکیں۔ ود ان ٹائم آپ یہ سیکھتے جائیں گے،